اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ نکاح کے موقع پر سب سے بڑا سبب جو دیا جاتا ہے وہ تقوی کا دیا جاتا ہے، اللہ کے ڈر کا دیا جاتا ہے۔ اس سے اچھا کوئی سبب ہوتا تو حضور دیتے۔ تقوی کی ضرورت ہر ایک کو ہے، چاہے وہ عالم ہو چاہے نہ ہو، چاہے عام ہو چاہے خاص ہو، بزرگ ہو نبی ہو، ہر ایک کو تقوی درکار ہے۔ تقوی کے معنی ہے احتیاط کے ساتھ اور سنبھل کر زندگی گزارنا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے قرآن کے عالم ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان بعدی نبیا لکان عمر، اگر میرے بعد نبوت کا سلسلہ اگر چلتا رہتا تو حضرت عمر نبی ہوتے۔ اللہ نے اتنے علوم عطا فرمائے تھے لیکن پھر بھی علم حاصل کرنے کی طلب رہتی۔ اس لیے جو مجلس میں بھی جہاں بھی کوئی علم حاصل ہو رہا ہو آدمی کو شامل ہو جانا چاہیے اور سبق یاد کر لینا چاہیے اور اس سے فائدہ اٹھا لینا چاہیے۔ دوسرے ایک صحابی ہیں جو قرآن شریف کے بہت بڑے ماہر ہیں۔ وہ اتنے بڑے ماہر ہیں قرآن کریم کے کہ اللہ تعالی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ابی ابن کعب کو قرآن سناؤ، حالانکہ قرآن تو حضور پر اترا ہے۔ جن حضرات پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا اعتماد تھا قرآن کے اعتبار سے، ان میں سے ایک جلیل القدر صحابی ابی ابن کعب ہیں۔ خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ابی اقرأنا، حضرت ابی ابن کعب ہم میں سب سے بڑے حافظ قرآن اور قاری ہیں، اور اس زمانے میں جو قاری ہوتا تھا وہ عالم بھی ہوتا تھا حافظ بھی ہوتا تھا، اس کے اوپر قاری کا اطلاق کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسئلہ پوچھنے کے لیے حضرت ابی ابن کعب کے پاس گئے، حالانکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم بڑا ہے لیکن علم کے حاصل کرنے میں شرمانا نہ چاہیے۔ اگر کسی چھوٹے کے پاس بڑا علم ہے تو علم کے حاصل کرنے میں جھیپ نہیں ہونی چاہیے۔ اگر کوئی بڑا آدمی ہے اور مسئلہ معلوم نہیں ہے اور کوئی عالم بالکل جوان ہے، ہم ادھیڑ عمر کے ہیں، تو وہ جوان عالم کو پوچھنے سے شرماؤ مت، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو علم دیا ہے تو اس کے پاس اس کا جواب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہارے پاس علم نہیں ہے تو ذکر والوں سے پوچھو، علم والوں سے پوچھو اور اپنے علم میں اضافہ کرو، بڑھاؤ علم کو، کیونکہ علم جتنا بھی ہو یہ بحر ناپیدا کنار کی طرح ہے، کبھی ختم ہونے کی چیز ہے نہیں۔
علم گہوارے سے حاصل کرنا ہے اور قبر کے کنارے تک علم حاصل کرتا ہی رہنا ہے۔ حضرت عمر نے کیا سوال پوچھا؟ یہ تو حل شدہ سوال ہے، پھر بھی پوچھا مزید اطمینان کے لیے، معلومات حاصل کرنے کے لیے سوال کیا کہ ابئی یہ قرآن شریف میں جگہ جگہ پہلا پارہ ہو، آخری پارہ ہو، بیچ کا پارہ ہو، ہر جگہ تقویٰ پرہیزگاری کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ تقویٰ تو میں سمجھا، لیکن کوئی محسوس مثال کے ذریعے سے اس کو سمجھایا جا سکتا ہے؟ یہ بڑی بات ہے۔ ایک بات سمجھو، جو جتنا سمجھا ہوا ہوگا اس کے لیے بات کا سمجھانا آسان ہوگا۔ ڈاکٹر کو بیماری جب سمجھ میں آ جاتی ہے، ہم پوچھتے ہیں بھائی کیا تکلیف ہے، تو وہ وستار سے بیان کرتا ہے، تفصیل سے، کہ بھائی اصل میں یہ تکلیف ہے، یہ تکلیف ہے، اس کا اس طرح علاج ہوگا، اس کا اس طرح علاج ہوگا۔ تو جو سمجھا ہوا ہے اس کے لیے سمجھانا آسان ہے، جو خود ہی نہیں سمجھا وہ دوسرے کو کیسے سمجھائے گا؟ اس لیے دوستو، دین کو پہلے اچھی طرح سمجھو۔ یہ دعوت کے راستے میں جو نکلتے ہیں، دین سیکھنے کے لیے نکلتے ہیں، سمجھنے کے لیے نکلتے ہیں، کہ ہماری سمجھ میں آئے کہ یہ دین ہے کیا، نمازیں کیسی ہو، تلاوت کیسی ہو، ہماری روزمرہ کی دینی زندگی کیسی ہو، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، کھانا پینا سب سنتوں کے دائرے کے اندر آ جائے، اس کی مشق کروائی جاتی ہے، محنتیں کروائی جاتی ہیں۔ اور آدمی جب مشق کرتا ہے تو وہ چیز اس کی عمل میں آ جاتی ہے، پھر وہ آسان ہو جاتا ہے عمل کرنا، پھر اس کے خلاف کرنا مشکل ہوتا ہے۔ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا آسان طریقے سے تقویٰ کو سمجھایا۔ ہم لوگ بھی سمجھاتے ہیں کہ بھئی ایک ڈاکٹر کے یہاں ہم گئے، ہم نے اپنا مرض بیان کیا، مجھے یہ تکلیف ہے، شفا دینے والے تو اللہ، لیکن اسباب کی لائن سے ڈاکٹر سے علاج کروانا منع نہیں ہے، علاج کرنا سنت ہے، تو علاج کیا جائے۔ حدیث شریف میں پوری ایک کتاب آتی ہے، کتاب الطب۔ کتاب الطب میں حضور نے انسانوں کو جو ہونے والی مختلف بیماریاں ہیں اس کے حدیثی نسخے بیان کیے ہیں اور نسخے شفا بیان کیا ہے۔ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک میں درد ہو گیا، آدھے سر میں درد ہوتا تھا، صبح آفتاب طلوع ہوتا تھا اور درد شروع ہو جاتا تھا، حضور سفر میں تھے۔ اب اللہ نے حضور کو سب طریقے بتائے، روحانی بیماریوں کی شفا بھی بتائی ہے، جسمانی بیماریوں کی شفا بھی بتائی ہے۔ تو آپ نے ایک کپنگ والے کو بلایا، علاج کر رہے ہیں، جس کو حجامہ کہتے ہیں۔ دیکھو ابھی 1400 سال ہو گئے جب یہ حجامہ ابھی لوگوں کے اندر انٹروڈیوس ہوا ہے، اور ہمارے نبی نے 1400 سال پہلے جو ہے پچنے کا اور حجامہ کا علاج بتایا ہے، کہ بہت سی بیماریوں کا علاج اللہ تعالیٰ نے حجامہ کے اندر رکھا ہے، پچنے کے اندر رکھا ہے۔ حضور نے سر مبارک میں حجامہ کروایا ہے۔ اس سے یہ پتا چلا کہ سر میں اگر کسی کو تکلیف ہو جائے تو سر میں حجامہ کروانے سے یہ تکلیف دور ہو جاتی ہے، گندا جو خون ہوتا ہے وہ نکل جاتا ہے اور اچھا اور پاکیزہ خون رہتا ہے۔
خون کا دباؤ بہت زیادہ بڑھ جانے کی وجہ سے بھی بیماریاں وجود میں آتی ہیں، پریشر ہے، فلاں ہے۔ ایک حدیث میں حضور نے علاج بتائے، فرمایا 3 علاج نہایت مجرب اور بہترین علاج ہے۔ نمبر 1، شربت عسل، شہد کا شربت، یہ بڑا مفید ہے، بہت سی بیماریوں کا علاج ہے۔ پیٹ کی بیماری ہو، معدے کی بیماری ہو، پھیپھڑوں کی بیماریاں ہو، تو گرم پانی میں شہد ڈالا جائے یا ٹھنڈے پانی میں شہد ڈالا جائے، گھول کر پیا جائے تو یہ بہترین علاج ہے۔ کتنا آسان علاج حضور نے بتایا۔ اور قرآن کریم میں فرمایا فیہ شفاء للناس، لوگوں کے لیے، کوئی بھی چاہے تو ایمان والا ہو نہ ہو، لیکن وہ اگر استعمال کرے گا شہد کو، لیکن شہد اصلی ہونا چاہیے، بناوٹی نہیں ہونا چاہیے۔ آج کل اصلی شہد ملنا مشکل ہوتا ہے، تو اگر اصلی شہد رہے گا تو انشاءاللہ شفا ہوگی۔ دوسرا مجرب علاج حضور نے حجامہ کا بتایا کہ پچنا لگاؤ، اپنا فاسد خون نکلواؤ، اور اپنے خون کی بہتات ہوتی تھی، ہمارے یہاں خون کے لالے پڑے ہوئے ہیں، تو یہاں تھوڑا کم کرتے ہیں یہ علاج، لیکن ابھی بھی یہ علاج الحمدللہ چل رہا ہے۔ تیسرا جو ہے آنکھ کے ذریعے سے علاج، جب کسی کا زخم کسی طرح اچھا نہیں ہوتا تھا اور بیماری اچھی نہیں ہوتی تھی تو جسم کے مختلف حصے میں لوہا گرم کر کے داغ لگاتے تھے، یہ اس زمانے کا علاج تھا۔ حضور نے اس علاج کو پسند نہیں فرمایا کہ آنکھ کے ذریعے سے جسم کو داغ مت دو، جیسے جہاں تک ہو سکے بھائی کیمو سے پرہیز کرو، آپریشن سے پرہیز کرو، اور ریڈیائی جو علاج ہیں ان سے پرہیز کرو، یہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو حضور دل کی بیماریوں کے معالج ہیں اور جسم کی بیماریوں کے بھی معالج ہیں، اور علاج کرنے کو مسنون قرار دیا ہے کہ بیمار ہو جاؤ تو علاج کرو۔ جب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو بیماری ہم بیان کرتے ہیں، جب بیماری بیان کرتے ہیں تو ڈاکٹر جو ہے 2 چیزیں تجویز کرتا ہے، ایک تو دوائی تجویز کرتا ہے، جو بیماری ہے اس کے مناسب دوائی، یہ بھی لینا ہے، یہ تو علاج ہوا، لیکن علاج کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ کو پرہیز بھی بتاتا ہے۔ آپ نے جا کر کہا مجھے پریشر بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، تو وہ گولی بھی دیں گے اور علاج بھی کریں گے، اور ساتھ آپ کو یہ کہیں گے کہ بھئی نمک کا استعمال کم کر دو تو آپ کا پریشر کنٹرول میں رہے گا۔ تو یہ جو پرہیز بتایا نا، اس کا نام تقویٰ ہے۔ اسی طرح نمازیں ہیں، روزے ہیں، عبادتیں ہیں، تلاوتیں ہیں، یہ سب گولیاں ہیں، یہ سب دوائیں ہیں۔ اور گناہوں سے بچنا، زنا سے بچنا، آنکھوں کے گناہ سے بچنا، کان کے گناہ سے بچنا، زبان کے گناہ سے بچنا، شرمگاہوں کے گناہ سے بچنا، جھوٹ بولنے سے بچنا، غیبت سے بچنا، بغض عداوت سے بچنا، تکبر سے بچنا، اپنے دل کو نہایت آئینے کی طرح صاف ستھرا رکھنا، یہ پرہیز ہے۔ تو ابی بن کعب نے کہا کہ امیر المومنین ہے، امیر المومنین آپ کبھی ایسے راستے پر چلے ہیں جو بالکل تنگ ہو؟ ہم لوگ تو اب تنگ راستوں پر چلنے کے راندر میں عادی ہو گئے، گلیاں مشہور ہے ہماری راندر کی، پولیس آیا گلیوں میں گھوما تو خیر نہیں ہے اس کی، تو چھوٹی، اس سے بھی چھوٹی گلیاں احمد آباد میں، یہاں سے نکلتی ہے، وہاں سے نکلتی ہے، تیسری جگہ سے کل مجھے لے گئے
یہاں سے داخل کیا، وہاں سے نکالا، وہاں کھانے لے گئے، 4 گلیاں. میں نے کہا بھائی کون کون سی گلیوں سے تم مجھے لے جا رہے ہو؟ تنگ راستے کے اوپر کبھی چلے ہم لوگ، باغ کے اندر جاتے ہیں تو ایک پگڈنڈی ہوتی ہے اور دونوں طرف جو ہے درخت ہوتے ہیں. تو کہا امیر المومنین پگڈنڈی پر آپ چل رہے ریشمی لباس پہن کر، اور عرب میں کیا لباس بہت پوشیدہ پہنتے تھے. ہم لوگ جیسا ٹائٹ پہنتے ہیں ایسا عرب لوگ نہیں پہنتے. عرب ڈھیلا لباس پہنتے ہیں، عورتیں بھی ڈھیلا لباس پہنتے. اب دونوں طرف کانٹے کی باڑ لگی ہو اور بیچ میں سے ہم کو راستہ نکال کر منزل تک پہنچنا ہے تو کیا کرنا پڑے گا؟ امیر المومنین نے کہا کہ ہم کو اپنے دامن کو بچانا پڑے گا اور سنبھالنا پڑے گا. دونوں طرف سے دامن کو سمیٹنا پڑے گا کہ تاروں کے اندر الجھ نہ جائے، کانٹوں کے اندر کانٹوں کی باڑ میں الجھ نہ جائے. ابی بن کعب نے کہا یہ دین کا راستہ ہے جس پر ہم زندگی لے کر چل رہے ہیں. ہم نے اسلام کا لباس پہن رکھا ہے، شریعت کا لبادہ اوڑھ رکھا ہے، اور دونوں طرف گناہوں کی باڑ لگی ہوئی ہے. یہ باڑ کے بیچ میں ہم کو اسلام والے لباس کو بچاتے ہوئے جنت والی منزل تک پہنچنا ہے. اس کا نام کیا ہے؟ تقویٰ ہے. دیکھیے کتنا بہترین طریقے سے تقویٰ کو سمجھائے. نکاح کے موقع پر بہت سے پیغام ہیں، ہر آیت پر بیان ہو جائے، اتنے بڑے بڑے مضامین ہیں، لیکن سب مضامین کا خلاصہ کیا ہے؟ اکثر بیچارے غیر مسلم بھی آتے ہیں شادیوں میں، وہ بھی سنتے ہیں خطبہ، غور سے سنتے ہیں اور پوچھتے بھی کہ بھئی یہ جو ایڈریس ابھی ہوا عربی میں ہوا ہم تو سمجھے نہیں، کیا کہنا چاہا تھا انہوں نے؟ تو ان کو یہ سمجھاؤ کہ اس میں اللہ کے ڈر کا پیغام دیا کہ بھائی جہاں بھی رہو، شادی کر کے رہو، شادی کے بغیر رہو، جوان رہو، بوڑھے رہو، مسجد میں رہو، گھر میں رہو، دکان پر رہو، بازار میں رہو، ہر جگہ تمہارے دل اور دماغ کے اندر اللہ کا دھیان ہونا چاہیے، اللہ کا ڈر ہونا چاہیے. تو اگر دکان پر بیٹھا ہے اور خیال ہے کہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے تو ڈنڈی نہیں مارے گا، ناپ تول میں کمی نہیں کرے گا، گراہک کو بے وقوف نہیں بنائے گا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے ایک کپڑے کا تھان دکان پر بھیجا اور یوں کہا کہ اس کپڑے کے اندر عیب ہے، لہذا جب بیچو تو عیب کو بیان کر کے بیچنا کہ بھئی یہ کپڑا اصل میں اتنے کا تھا، لیکن چونکہ یہ عیب دار ہے اس لیے اس کی قیمت کم ہے. کہہ کر چلے گئے. بہت بڑے تاجر تھے امام اعظم ابو حنیفہ کی کمائی سے کوفہ کے 300 گھر چلتے تھے. تو اب وہ دکان پر جو بیچارہ سیلس مین تھا اس کو خیال نہیں رہا، تھوک بند سامان جا رہا تھا تو وہ بھی چلا گیا. شام کو حضرت آئے، بھائی وہ تھان بک گیا تو بک گیا، وہ عیب بتایا تھا اس کو، کہنے وہ عیب بتانا بھول گئے. فرمایا آج کمائی کتنی ہوئی؟ بتلایا کہ اتنے 1000 دراہیم آج کی کمائی رہی. فرمایا سب صدقہ کر دو، کیونکہ اس کے اندر شبہ والی ایک چیز آ گئی. جو عیب تھا اس کو بیان کر کے بیچنا ہے، اس میں کوئی ذرا بھی جھجکنے کی ضرورت نہیں. جتنا تاجر سچا ہوگا اس کا حشر کس کے ساتھ ہوگا؟ حدیث شریف میں فرمایا کہ سچے تاجر کا حشر انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوگا. ہم کو تو اسلام نے طریقہ بتایا ہے کہ ہماری دنیا بھی دین بن جائے. نیتوں کو اچھا رکھو اور اللہ کا دھیان ہمیشہ رکھو.
یہ تو ابو بکر بھائی کی دعا قبول ہو گئی. پہلے یہ نکاح جو ہے کافی ہیرا پھیری میں رہا. کبھی صبح ہوا، کبھی 10 بجے ہوا، کبھی 12 بجے ہوا، کبھی 1 بجے ہوا، کبھی 3 بجے پر گیا، کبھی دوبارہ 11 پر آیا. اخیر میں اللہ تعالیٰ کو منظور تھا کہ منیر بھائی کے ساتھ یہی بات ہوئی کہ یہ وقت مقرر اللہ تعالیٰ کے یہاں جب طے ہوتا ہے تبھی جو ہے وہ ہوتا ہے. انسان کتنی بھی محنت کر لے تو یہ وقت معین آیا اور ابھی انشاءاللہ نکاح ہوگا. اللہ تعالیٰ ہونے والے نکاح کو مبارک فرمائے، باعث خیر و برکت بنائے اور اچھی اولاد کے آنے کا ذریعہ بنائے، دیندار اولاد کے آنے کا ذریعہ بنائے اور دونوں خاندانوں کو اللہ تعالیٰ خوش رکھے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.